اللہ سنبھالے گا. الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تم مشورہ کرو لیکن اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو اور چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا. آئی تھنک جب ہمیں یہ بلیف ہو گیا نا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ, لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, حدیث میں آتا ہے. ہر چیز ایٹم بھی موو نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ الوکیل ہے جس کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز. تمام افیئرز اللہ نے ڈسپوز آف کرنے ہیں. جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ آپ توکل رکھیں, یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے, اس کا ایک مقصد ہے. بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے بجائے کہ اس غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے. جیسے آپ نے کہا یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یار یہ آیا کیوں, اس کا مقصد کیا ہے, یہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے. اور سجدے میں جا کے بندہ رو پڑے اللہ کے آگے, اللہ سے تقویت مانگے, اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکر. میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. اگر وہ میرے بارے میں نیگیٹو ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرتا ہوں. جب وہ میرے بارے میں ذکر کرتا ہے, مجھے یاد کرتا ہے, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. جب وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں, اپنے محبت کرنے والوں کی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. فرشتوں کی مجلس میں جو چل کے میرے پاس آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں. سبحان اللہ. کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے, یہ بات غلط ہے. کچھ پانے کے لیے اللہ کا ہونا پڑتا ہے, بس یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں, اللہ تعالیٰ کی تابع داری کریں, اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دے, اس کے احکامات کے آگے جو ہے نا جھک جائے, لمبے سجدوں سے ترقی ملتی ہے. تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑتا, کچھ پانے کے لیے اللہ کا ہونا پڑتا ہے. That's all for today. Thank you. تم تھک مت جانا, تم تھک مت جانا. اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا, وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے, اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے. اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے, اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا. تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں, مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں, بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے. جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے, اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں. اس لیے تم تھک مت جانا, تم تھک مت جانا. میں نے فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا. فرمایا میرے رب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا کوئی موجود, کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیا. سکون, کامیابی, ان کے 2 ہی طریقے, یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو. He wants you to be patient. He loves you. He recompenses those who are patient measurably. That's what he does. He gives you reward measurably because you bore patience over what he has chosen for you. اللہ سنبھالے گا. الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تم مشورہ کرو لیکن اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو اور چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا. اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دو, اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے اسے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا. If he's closed the door, it means it's not a good thing. So don't stress. Allah will give you whatever is written for you. Strive, work hard towards achieving it. Whether you get it or not is in the hands of Allah.